رب ذوالجلال نے اتنی عظمت اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ 11ویں سپارے میں خلق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ مہاجرین، وہ انصار، وہ جنہوں نے ایمان میں سبقت اختیار کی، وہ جو اوائل میں اسلام لائے، سارے کے سارے مہاجرین اور سارے کے سارے انصار۔ اگرچہ انصار جو ہیں اس میں اہل بیت اطہار نہیں آتے، یعنی آج کچھ لوگ ان آیات کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آیات صحابہ کے بارے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیات حضور کی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے۔ اگرچہ مہاجرین کے اندر اہل بیت اطہار ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، لیکن انصار کے اندر اہل بیت اطہار نہیں آتے۔ انصار میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے مدینہ شریف کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے اپنے دل تنگ نہیں کیے کہ ہم پہلے ہمارا یہاں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اوپر سے یہ مہاجر بھی آ گئے مکہ چھوڑ کے، تو ہم ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، پہلے ہمارا گزر بڑی مشکل سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے دل تنگ نہیں کیے، حالانکہ مشکل بڑی تھی، تنگی بڑی تھی، فاقے بڑے تھے، لیکن انصار نے دل کھول کے مہاجرین کو قبول کیا ہے، اپنے گھر کے دروازے بھی کھولے، اپنے خزانوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھولے، اپنی زمینیں بھی ان کے لیے، اپنی زمینوں کو بھی پیش کیا، یہاں تک کہ اپنا مال بھی ان کے لیے پیش کیا۔ دل تنگ نہیں کیے، بلکہ دل کھول کے مہاجرین کو انہوں نے خیر مقدم کیا اور ان کی میزبانی کی۔ رب ذوالجلال نے دونوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو بعد میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی دعوت پر آگے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب عشرہ مبشرہ میں بھی 5 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اکیلے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ یا تو اس کا معنی یہ کہ جو پہلے اسلام لائے پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ سابقین میں پورے، یعنی صحابہ انصار ہوں، مہاجرین ہوں، آگے پھر ان کی اتباع کرنے والے یعنی تابعین، یہ سارے کے سارے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ انصار سے بھی میں راضی، مہاجرین سے بھی میں راضی، اور ان کی جو اتباع کرنے والے تابعین ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت میں ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ آج کوئی حضرت صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرے، حضرت بلال حبشی کے ایمان میں شک کرے، حضرت طلحہ زبیر کے ایمان میں شک کرے، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ تو ان کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہوئے فرماتا ہے یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت میں میں نے محل تیار کیے ہوئے ہیں، میں نے باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا تحت، ایسے ہیں تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور میرے نبی کے اصحاب ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر سورہ حشر کے اندر خلق کائنات جل جلالہ نے مہاجرین کا بھی ذکر کیا، انصار کا بھی ذکر کیا۔ اب اس میں مہاجرین میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ مہاجرین میں شامل ہیں۔ آج حضرت مولا علی کی محبت میں فقط ان کے ایمان کو تو مانا جائے، اور بقیہ جو حضرت مولا علی کے امام ہیں معاذ اللہ ان کے ایمان کی نفی کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ سارے کے سارے مہاجر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ۔ آج کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے
اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، معاذ اللہ انہوں نے کہتے جو ہجرت کی وہ بھی لالچ کے لیے کی، اقتدار کے لیے کی، مال جو ہے یہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو ان کی وجہ سے ہمیں بھی مال ملے گا، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے، تو ان کی تو نیتیں صاف نہیں تھی معاذ اللہ، یعنی اس طرح۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو محبوب ساتھ اس لیے لے کے گئے تاکہ یہ پیچھے رہ کے کہیں کفار کے ساتھ مل کے کہیں پلاننگ نہ کریں کہ حضور کو پکڑنے کا کوئی منصوبہ نہ بنا، اس لیے ان کے بارے میں معاذ اللہ حضور کو خطرہ تھا تو انہیں محبوب نے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ یہ پیچھے رہ کے کوئی پلاننگ نہ بنا سکیں۔ اس طرح کے معاذ اللہ حملے ان شخصیات کے بارے میں آج وہ نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور اس طرح کے حملے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل پہ ان کے باطن پہ اعتراض نہ کرو، رب سے بڑھ کر دل کے معاملات کون جاننے والا ہے؟ فرمایا وہ صدیق و عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ طلحہ زبیر ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، کسی نے بھی لالچ کے لیے ہجرت نہیں کی، جس نے بھی مکہ چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ اب جتنی رب ذوالجلال خود گارنٹی دیتا ہے اور آگے انصار کا معاملہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ۔ اللہ فرماتا ہے آگے جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے وہ بھی تنگ نظر نہیں تھے، وہ پہلے سے جو ایمان میں، یعنی یہ مدینہ شریف کا نام ہے ایمان، اللہ فرماتا ہے وہ پہلے جو ایمان کے اندر موجود تھے یعنی مدینہ شریف کے اندر، جب ان کے پاس مہاجر پہنچے تو انہوں نے دل تنگ نہیں کیے بلکہ سینے کھول کے انہوں نے مہاجرین کو قبول کیا ہے۔